اور لکھا کہ پھر بھی نہ ہو کوشش کر، پڑھتا رہے، تصور رکھ، پھر بھی نہ ہو تو پھر ایک کام کر، پاک صاف بستر پہ 11 بار یہی وظیفہ پڑھ کر، پھر 11 بار درود پاک پڑھ کر سیدھے ہاتھ پر پھونک لے اور گال کے نیچے رکھ کر سیدھی کروٹ سے سو جا، خواب میں ہو جائے گی۔ اور فرمایا کہ اگر پھر بھی نہ ہو تو پھر تیری محبت میں کمی ہے۔ اب یہ کہہ کون رہا ہے؟ یا رسول اللہ کہنے پر بدعت کا فتویٰ لگانے والوں، مصطفیٰ کو حیات النبی، مصطفیٰ کے فیوز و برکات سے انکار کرنے والوں، یاد رکھو یہ انکار تمہیں برباد کر دے گا۔ ارے ابو جہل نہیں رہا، عتبہ بن ربیعہ نہیں رہا، تم کیا جانو مصطفیٰ کی عداوت تمہیں کہاں لے جا کر کے کھڑا کر دے گی۔ کل قیامت کے دن وہی یاد رکھنا، جب سب پورا محشر کہتا ہوگا محمد محمد، نعرے لگائے جاتے ہوں گے مصطفیٰ کے، تمہیں فرشتے دھکے مار کر جہنم میں پھینک دیں گے لے جا کر کے۔ اگر عاقبت سنوارنا ہے مصطفیٰ سے، اگر عاقبت سنوروانا ہے اور اگر کچھ حاصل کرنا ہے تو آؤ، ساری نفرتیں ایک طرف، ساری توہین جو کر دی ہے اللہ سے توبہ کر کے معافی مانگ کر مصطفیٰ کے پکے اور سچے غلام بن جاؤ، تاکہ دنیا بھی سکون سے گزرے، قبر بھی سکون سے گزرے، میدان محشر میں بھی عزت نصیب ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ فرما کر چپل پاؤں سے نکال دیجئے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ، حوریں گاتی تھی ترانہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ رنج و غم کھائے ہوئے ہیں، دور سے آئے ہوئے ہیں، تم پہ اترائے ہوئے ہیں، ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ میرے غوث اعظم سلام علیکم، میرے غوث اعظم معظم مکرم سلام علیکم، میرے غوث اعظم سلام علیکم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ الہ العالمین تیرے قرآن عظیم کی تلاوت، تیرے نبی پر نعتیں، غوث اعظم پر منقبت، آخر میں درود و سلام، تیرا ذکر، تیرے رسول کا ذکر، تیرے نیک بندوں کا ذکر کیا۔ اس ذکر میں عمدن سہون کوئی غلطی ہو گئی ہو تو سب سے پہلے معاف فرما اور اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، سب کی دعاؤں کو قبول فرما، سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ اے اللہ تیرے بندے پابند
پابندی کے ساتھ روزانہ دن بھر کے تھکے ہارے اور تیری بندیاں یہ سب آ رہے ہیں اور آ رہی ہیں مولا، ان کی سب کی حاضری کو قبول فرما لے، اور ان میں جو پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور فرما، جو مصیبت زدہ ہے چھٹکارا عطا فرما، جو جس مصیبت جس پریشانی میں مبتلا ہے اسے نجات عطا فرما، جو قرض دار ہیں بار قرض سے سبک دوشی دے، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما۔ اے مولا ہم سب کی عمروں میں اضافہ اور طویل عمر دے، اور اس کے ساتھ ساتھ نیک عمل کی توفیق دے، خاص طور سے حضرت قبلہ قاضی صاحب کی عمر میں اضافہ فرما اور ان کا سایہ تا دیر قائم و دائم فرما، اور تمام ہی مرکزی میلاد کمیٹی کے ذمہ داران کو اے مولا ہر آفت بلیات سے محفوظ فرما، اور ان کے اس جذبے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور جو تعاون کیا ہے اور کر رہے ہیں ان کے تعاون کو قبول فرما، امن و امان کی زندگی عطا فرما۔ اے مولا جب تک ہمیں دنیا میں رکھ عزت کی زندگی دے، بے عزتی کی زندگی سے حفاظت فرما، جب اس دنیا سے جائیں مولا تو عزت کی موت ہو، ہمارے عزیز و اقارب، ہماری اولادیں، ہمارے ملنے والے ہمارے جانے پر روتے ہوں اور ہم ہنستے ہوئے جاتے ہوں، اے مولا ایسی موت عطا فرمانا، آقا علیہ السلام کی شفاعت کبریٰ نصیب فرمانا، قبر پہلی منزل ہے مولا آسان فرما دینا، قبر کی منزل کو آسان فرمانا، اپنے حبیب پاک کا دیدار عطا فرمانا، اور سوالات قبر کا جواب ہم دے دیں یہ توفیق عطا فرمانا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین۔